یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، کیونکہ انسان مقصود کائنات ہے، اشرف المخلوقات ہے، تو یہ ساری تخلیقات اللہ تعالیٰ نے میرے اکیلے کے لیے کی ہیں۔ ہم تو یہ جملہ شاید آپ کو تعجب ہو، لیکن حقیقت یہ ہے، کیونکہ میں نے اکیلے جانا ہے، اکیلے میں آیا ہوں دنیا میں، اور اکیلے جانا ہے میں نے واپس، اور پھر مجھ سے سوال ہوگا۔ باقی کسی مخلوق سے سوال نہیں ہوگا، لیکن انسان یعنی مجھ سے اور آپ سے سوال ہوگا۔ کیوں؟ کہ باقی تخلیقات تو دنیا کے لیے ہیں، وہ اپنا مقصد تخلیق پورا کر کے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع دنیا کی زندگی آخر کیوں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ اور دیکھیں، دنیا کی زندگی کی حقیقت جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ جو چیزیں بھی ہم دنیا میں استعمال کر رہے ہیں اس کی ضرورت اور اس کی حقیقت ہم جانتے ہیں، اور اسی لحاظ سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور دنیا کی چیزوں کے استعمال کے بارے میں آپ کسی دھوکے کا شکار نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ ایک واشنگ مشین ہے، تو اس میں آپ کپڑے دھوتے ہیں، اس میں آپ برتن نہیں دھو سکتے۔ یا ایک برتن دھونے کی مشین ہے، ڈش واشر ہے، تو اس میں آپ اپنے کپڑے نہیں دھوئیں گے۔ ہر چیز کی آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں، جانتے ہیں۔ پھر ضرورت کی بھی بات ہے، جو چیز آپ کی ضرورت ہے اس کے متعلق آپ پوچھنا چاہتے ہیں، اور اس کی حقیقت کو جان کے پھر اسے حاصل کرتے ہیں، پھر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہر چیز کے بارے میں ایسا ہی ہے، یعنی ہم جو اشیاء استعمال کر رہے ہیں، تو ہم ہر چیز کی حقیقت اور ضرورت سے آگاہ ہیں، خواہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو۔ مثال کے طور پہ ایک بال پوائنٹ ہے، اس کی جو حقیقت ہے آپ اس سے آگاہ ہیں کہ یہ لکھنے کا کام کرتا ہے، لکھنے کے کام آتا ہے، لہٰذا جب بھی آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ بال پوائنٹ ہی منگواتے ہیں۔ آپ کسی بڑے مارکر کا انتخاب نہیں کرتے، آپ اپنی ضرورت کے مطابق ہر چیز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں۔ آج میرا موضوع یہی ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس کی یہ آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ تو افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ تمام چیزوں کے ہم اہمیت اور حقیقت سے آگاہ ہیں، لیکن ہماری زندگی ہم اپنے آپ کے بارے میں نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک زندگی ایک سفر ہے، ایک مختصر عرصہ ہے جینے کا۔ کوئی ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہا ہے، جو آیا ہے اس کو جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، پھر میرے پاس واپس آؤ گے۔ آئے بھی تو ہم ہیں اللہ کے، اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان ایک تو زندگی کی حقیقت کو نہیں جانتا، پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جاننا بھی نہیں چاہتا۔ اچھا، تو جس چیز کی آپ حقیقت کو نہیں جانے تو پھر آپ اس کو مس یوز کریں گے، استعمال صحیح نہیں کریں گے، مس یوز ہوگا آپ کا۔ تو یہ ایک جملہ ہے جو بالکل یعنی درست ہے، آپ اس کی حقیقت پر غور کریں، میں اس میں زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ مس یوز،
غلط استعمال. ہمیں اللہ تعالیٰ نے، ہمارا خالق کون ہے؟ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ زندگی کا عطا کردہ زندگی کس نے دی ہے؟ ہمیں کس نے بنایا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، کس نے تخلیق کیا ہے؟ تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ایک ذات ہے جو خالق ہے، خالق کائنات ہے، اور ہمارا بھی خالق ہے، اور بس اولین آخرین سب اس کی مخلوق ہیں. تمام کائنات کو، اور کائنات میں دنیا، اور دنیا میں پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے. اور یہ بات بھی ذرا محسوس کریں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. تمام کائنات میں ایک ذات ہے جو تمام مخلوقات سے مختلف ہے اور افضل ہے. اچھا، ایک بات یہ ہو گئی. اچھا، باقی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو دیکھیں، زمین یا آسمان اور زمین، تو اس کا مقصد کچھ اور نہیں ہے. اس کا مقصد اگر ہم دیکھیں، اور مختصر اگر میں جملہ کہوں، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، کیونکہ انسان مقصود کائنات ہے، اشرف المخلوقات ہے. تو یہ ساری تخلیقات اللہ تعالیٰ نے میرے اکیلے کے لیے کی ہیں. ہم تو یہ جملہ شاید آپ کو تعجب ہو، لیکن حقیقت یہ ہے، کیونکہ میں نے اکیلے جانا ہے، اکیلے میں آیا ہوں دنیا میں، اور اکیلے جانا ہے میں نے واپس، اور پھر مجھ سے سوال ہوگا. باقی کسی مخلوق سے سوال نہیں ہوگا، لیکن انسان یعنی مجھ سے اور آپ سے سوال ہوگا. کیوں؟ کہ باقی تخلیقات تو دنیا کے لیے ہیں، وہ اپنا مقصد تخلیق پورا کر کے ختم ہو جائیں گے. بکری تھی، گائے تھی، اس نے دودھ دیتی رہی آپ اس کو استعمال کرتے رہے، اور آخر کار آپ نے اسے ذبح کر کے ٹکا بوٹی، سیخ کباب، یا جو بھی آپ نے کر لیا، کھا لیا، ختم ہوگی بات. اس کا دماغ کھا لیا، اس کی کلیجی کھا لی، اس کے پائے کھا لیے، اور اس کی کھال بھی استعمال میں لے آئے. تو ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں. تو بنا سوچے سمجھے، یہ بات ذرا نوٹ کریں، بنا سوچے سمجھے اور کسی چیز کی حقیقت کو جانے بغیر اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو وہ اس کا مس یوز ہوگا، غلط استعمال کریں گے. ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے استعمال کا، اس سے فائدہ لینے کا. یہی سائنس ہمیں کہتی ہے. سائنس پہلے تو ایک چیز کی خاصیت جانتی ہے، اس کے متعلق قانون جانتی ہے، پھر اس کے استعمال جو بھی ہوتا ہے وہ پھر آگے بڑھتی ہے بات. تو انسان ایک چیز بنا لیتا ہے اپنے فائدے کے لیے، جو بھی بناتا ہے، قانون اور پھر ضرورت، اور پھر ایک چیز آپ بنا لیتے ہیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے. میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ ہم سب زندگی کو مس یوز کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں. باقی تمام مخلوقات، میں نے جیسے کہ عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے اور ہمارے لیے بنائی ہے. ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. ہمارا مقصود دنیا نہیں ہے. یہ بات بالکل، مطلب آپ اس پر سوچیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے ما اريد منهم من رزق وما اريد منهم ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. میں تم سے رزق کا طالب نہیں ہوں کہ تم مجھے کھلاؤ پلاؤ، میں تمہیں رزق دے رہا ہوں. تو بہرحال رزاق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس بات پر آپ غور کریں کہ آپ نے تو دنیا کو مقصود بنا لیا ہے، دنیا کو ترجیح دے دی ہے. تو یہ بڑی خطرناک سوچ ہے، بڑی خطرناک خیال ہے. اور اس سے آپ پھر زندگی کا جو خالق نے ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، اس کو جانے بغیر آپ زندگی گزار رہے ہیں. آج زندگی کا حقیقی مقصد ہم نہیں جانتے.
نہ جاننا چاہتے ہیں. بس جو بھی ہماری سوچ ہے یا علم ہے وہ پڑھا پڑھایا ہے یا سنا سنایا ہے. کسی نے جو کہہ دیا بس آپ کو تو دلچسپی ہے نہیں، کیونکہ آپ نے تو دنیا کو مقصود بنا لیا ہے اپنا، دنیا آپ کی ترجیح ہے. تو آپ جو کچھ بھی اس کے خلاف بات سنیں گے وہ آپ سننے کی حد تک کی ہوگی. سن کر آپ کا دھیان پھر اسی طرف چلا جائے گا جس لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ زندگی فضول نہیں ہے، سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.